الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا آج کا ٹاپک ہے شہریت کے حصول کے طریقے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا شہریت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، طریقے کیا ہیں۔ اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک تو پیدائشی طریقہ ہوتا ہے یعنی بائی برتھ، آپ جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، جس علاقے میں، جس ملک میں، جس شہر میں، آپ اسی کے رہائشی ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے پیدائش کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی بھی شخص کو ایفرٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا اس میں جو ہے وہ پیدائشی طریقے کے اندر جو ہے وہ 3 آگے ذیلی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو والدین کی شہریت کے ساتھ، پھر جائے پیدائش کی شہریت، اور اس کے اندر بھی آگے جو ہیں وہ ڈبل اصول آتے ہیں۔ یہ بھی ہم باری باری پڑھتے ہیں۔ یعنی والدین جو ہے، والدین کی ریاست کے حقوق شہریت میں پیدا ہونے والے بچے کو خود بخود مل جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے والدین، ہمارے والدین پاکستانی ہیں، ہم ان کے گھروں میں پیدا ہوئے تو پیدائش کے ساتھ ہی ہمیں پاکستانی شہریت مل گئی۔ اسی طرح کسی اور ملک کے اندر جو امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے کو امریکی شہریت ملے گی، عرب ممالکوں کے اندر پیدا ہونے والے کو عرب شہریت مل جائے گی۔ یہی اصول جو ہے وہ پاکستان، ہمارے ہاں اٹلی، جرمنی، ناروے، ڈنمارک، سویڈن، تمام جگہوں پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ والدہ جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے وقت اپنے ملک میں رہائش پذیر ہو کر یا کسی غیر ملک میں رہ رہی ہو تو بچے کو والدین کی ریاست کی شہریت مل جاتی ہے۔ اسے آبائی شہریت بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو ہے وہ بچے کی پیدائش جس علاقے کے اندر ہوتی ہے، یہ امریکہ، برطانیہ کے اندر تو یہ اصول ہے، یہ کچھ ممالک کے اندر، کہ اگر کوئی جو ہے شخص وہاں پر ویسے ہی بھی گیا ہوا ہے اور وہاں کا شہری نہیں بھی ہے، لیکن بچے کی پیدائش وہاں ہوتی ہے تو وہ بچے کو شہری حیثیت مل جاتی ہے، اس کو سٹیزن شپ وہاں کی مل جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز آ جاتی ہے جی جائے پیدائش کی شہریت، یعنی ارجنٹائن میں حقوق شہریت کی بنیاد جائے پیدائش کو مانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جس سرزمین پر پیدا ہوتا ہے اسی ریاست کا جو ہے وہ شہری کہلاتا ہے۔ یعنی ارجنٹائن کے والدین جو ہیں، وہاں کے والدین جو ہیں، اگر بچہ ارجنٹائن کے علاقے میں جنم لیتا ہے تو وہ ارجنٹائن کا شہری مانا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے تو ارجنٹائن کا قانون اسے اپنا شہری نہیں مانتا۔ اگر غیر ملکی والدین کے ہاں بچہ ارجنٹائن کے علاقے میں جنم لیتا ہے تو وہ بچہ ارجنٹائن کے قانون کے مطابق ارجنٹائن کا شہری قرار پاتا ہے۔ جائے پیدائش کا یہ اصول محض ارجنٹائن تک محدود ہے۔ دنیا بھر میں ممالک پہلے طریقے یعنی والدین کی شہریت کے اصول کو مانتے ہیں۔ یہ جو ارجنٹائن والا طریقہ ہے یہ صرف یہیں پہ ہی ہے کہ اگر بچہ وہاں پیدا ہوگا تو اس کو شہریت ملے گی، اگر نہیں پیدا ہوگا تو نہیں ملے گی۔ اب جیسے ہمارے ہاں اور بہت سارے ممالک کے اندر ہوتے ہیں، جیسے میرا اپنا بیٹا جو ہے سعودیہ میں پیدا ہوا، لیکن اسے سعودی شہریت نہیں ملی، بلکہ کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس پاکستانی سٹیزن شپ ہے، تو ہمارا بچہ بھی جو ہے وہ پاکستانی کہلایا اور جو ہے اس کو پاکستانی آئی ڈی کارڈ مل گیا اور اس کو یہ پاکستانی شہریت جو ہے، اگرچہ وہ پیدا سعودیہ میں ہوا، وہیں پر رہا، بعد میں یہاں آیا، لیکن وہ پاکستانی ہی کہلاتا ہے۔ پھر آ جاتا جی دوہرا اصول۔ بعض ممالک جو ہے وہ اوپر دیے گئے دونوں طریقوں کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے ارجنٹائن کے اندر ہے تو امریکہ اور برطانیہ میں یہی اصول رائج ہے۔ برطانوی یا امریکی والدین کے ہاں بچہ امریکہ کی سرزمین پر پیدا ہو یا کسی غیر ملک میں، وہ امریکہ کی شہریت کا پیدائشی حقوق پا لیتا ہے۔ یعنی بچہ کہیں بھی پیدا ہو، جیسے پاکستان میں بھی یہی اصول ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاں بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچے جو ہیں پاکستانی ہی کہلائیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ پاکستانی شہریت خود چھوڑ کے وہاں کی سٹیزن شپ لے لیں، تو یہ ایک الگ ایشو ہے۔ پھر کبھی کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب بچہ دوہری شہریت حاصل کر لیتا ہے۔ مثلاً ارجنٹائن کی سرزمین پر امریکی جوڑے کے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو اس بچے کو دونوں ممالک اپنی شہریت کے پیدائشی حقوق دیتے ہیں۔ یعنی ارجنٹائن تو اس وجہ سے دیتا ہے کہ بچہ یہاں پیدا ہوا، لیکن امریکہ اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ امریکی شہریوں کے گھر میں پیدا ہوا، بچہ جہاں بھی پیدا ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے گھر میں پیدا ہوا تو یہ بچہ امریکی ہی ہوگا۔
تو اس طرح سے اس کو دوہری شہریت مل جاتی ہے۔ پھر قومیت آ جاتی ہے جی، قومیت یافتہ۔ اگر ریاست کا پیدائشی شہری کسی دوسری ریاست کا شہری بننا چاہتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، وہ درخواست دے کر نئی ریاست کی شہریت مانگ سکتا ہے۔ جیسے لوگ امریکہ میں چلے جاتے ہیں، برطانیہ میں جاتے ہیں، آسٹریلیا میں اور کئی ملکوں کے اندر لوگوں نے سٹیزن شپ وہاں کی لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ قومیت یافتہ کہیں گے، یعنی ایک قوم سے آپ چینج کر کے دوسرے کے اندر جا کے اپنی خواہش سے وہاں کا شہری بن جاتے ہیں، اس کے لیے درخواست دے جاتے ہیں۔ اب جب وہ درخواست دیتا ہے کہ اسے سٹیزن شپ دے دی جائے، لیکن اس کی درخواست اگر مان بھی لی جاتی ہے، وہ ملک اس کو مان لیتے ہیں، تو پھر بھی وہ اس کو وہاں کے پیدائشی جو برتھ سٹیزن ہے وہ والے اس کو رائٹس نہیں ملتے، بلکہ اس کو قومیت یافتہ یعنی نیچرلائزڈ سٹیزن اس کو کہا جاتا ہے۔ کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ وہ طویل عرصے سے وہاں رہائش پذیر ہوتا ہے۔ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ کچھ ممالک کے اندر یہ ہے کہ 3 سال یا 5 سال یا 8 سال 10 سال وہاں پہ جو رہ لیتا ہے اس کو آٹومیٹیکلی سٹیزن شپ وہاں کی مل جاتی ہے۔ تو طویل رہائش کی وجہ سے مل جاتی ہے، پھر الحاق کی وجہ سے مل جاتی ہے کہ ایک ریاست کا کسی دوسری ریاست کے ساتھ الحاق کر لیتے ہیں تو اس کا جغرافی حصہ بن جاتا ہے، تو اس علاقے میں رہنے والے افراد دوسری ریاست کے شہریت کے حقوق ان کو مل جاتے ہیں۔ مثلا جیسے کشمیر کا ایشو ہے، تو آدھا کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، فی الحال ان کو انڈین سٹیزن کے حقوق حاصل ہے، لیکن اگر آئندہ انشاءاللہ کبھی کشمیر جو ہے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ اگر ملتا ہے تو وہ سارے باشندے جتنے آئیں گے وہ سارے پاکستانی شہریت ان کو مل جائے گی۔ پھر جو ہے غیر ملکی کے ساتھ شادی کر کے وہ بھی شہریت مل جاتی ہے۔ اکثر آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہے، لیکن ہم لوگ اکثر یہ سنتے ہیں کہ پیپر میرج کر لیتے ہیں لوگ، وہاں باہر چلے جاتے ہیں وہاں کی سٹیزن شپ لینے کے لیے۔ تو کچھ ممالک کے اندر یہ ہے کہ جو شخص وہاں کے جو ہے وہ باشندے کے ساتھ شادی کر لے گا تو اس کو بھی وہاں کی شہریت مل جائے گی۔ پھر سرکاری ملازمت، اگر ایک ریاست کا شہری جو ہے دوسری ریاست کے اندر سرکاری ملازم ہو جاتا ہے، یعنی ان کے گورنمنٹ سرونٹ بن جاتا ہے، تو وہ بھی شہریت اس کو مل جاتی ہے۔ پھر جائیداد کی خرید و فروخت، اگر کوئی شخص جو ہے وہاں پر رہتے ہوئے کافی سال وہاں پہ گزارتا ہے، پھر وہاں پہ اپنی زمین خرید لیتا ہے، اپنا گھر بنا لیتا ہے، تو اس کے نام پر جب چیزیں آ جاتی ہیں تو بھی اس کو شہری کے حقوق مل جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے جی تجارتی کاروبار، اگر ایک ملک کا باشندہ جو ہے دوسرے ملک میں کاروبار کرتا ہے اور رقم تجارت میں لگاتا ہے، سرمایہ کاری کے ذریعے اس ملک کی معیشت کے لیے معاون بنتا ہے، تو وہ اگر چاہے تو اس ملک کی شہریت کے حقوق طلب کر سکتا ہے، یعنی اس بنیاد پر اسے شہریت کے حقوق جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ پھر ہے متنبع، کیا لکھا ہوا، متبنہ بننا، یعنی ایک ملک کا شہری کسی دوسرے ملک کے فرد کو اپنے متبنہ بنا لے تو وہ اس کے لیے اپنے ملک کی شہریت کے حقوق مانگنے کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔ مثلا کسی غیر ملکی کو کسی پاکستانی شہری اپنا متبنہ بنا لیتا ہے، یعنی یہ کہ جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہنے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی شخص وہاں پہ شو کر دیتا ہے۔ کئی لوگ جاتے ہیں اور جا کے اپنی فیملی کے لیے جو ہے وہ ویزے کو کے لیے اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ یہ جی میرے رشتہ دار ہیں یا میری فیملی ہے، میں ان کو یہاں بلانا چاہتا ہوں۔ یا کوئی ایسے شخص بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو یہ شو کر دیا جائے، یا واقعی کسی کے جو ہے وہ کوئی بہن بھائی کوئی فوت ہو گیا، ان کے بھانجے بھتیجے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شو کر کے کہ یہ ہیں، اب ان کا یہاں پہ جو ہے اس ملک کے اندر دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو میں اس وجہ سے ان کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح جو آپ ان کا جو ہے وہ گارڈین کہہ لیں بن کے، یا اوپر ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ظاہر کر کے اس کی بنیاد پر جو ہے شہریت حاصل کی جا سکتی ہے۔